السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه من أجله، رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور، جس آدمی نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، والعمل به فليس لله حاجة، ایسے عمل کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ أن يدع طعامه وشرابه من أجله، یہ کہ وہ ایک مقررہ وقت تک کھانے پینے کو ترک کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے دار کی ذمہ داری ہے کہ روزے کا اہتمام کرے، روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ نہ بولے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من لم يدع قول الزور، کہ اگر آدمی روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ بولنا ترک نہیں کرتا تو ایسے روزے داروں کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کر دے۔ عام طور پہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہی روزہ ہے، طلوع فجر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی اتباع اور پیروی کرنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا ہوگا، روزے کی حالت میں ہمیں دعائیں کرنا ہوگا، روزے کی حالت میں اپنے بھائیوں کے سے متعلق اپنے دلوں کے اندر ہمدردی کا حوصلہ اور جذبہ رکھنا ہوگا، اپنے بھائی کے سے متعلق اپنے دلوں کے اندر اظہار قربانی کا حوصلہ رکھنا ہوگا۔ آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، چغلخوری بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، دھوکہ دھڑی بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بے ایمانی بھی کرتا ہے، پھر اس کے روزے کا کیا اعتبار ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ من لم يدع قول الزور، جو بندہ رمضان کا روزہ تو رکھتا ہے لیکن جھوٹ بولنا ترک نہیں کرتا تو ایسے روزہ داروں کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا پتہ چلا کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ روزے کے اہتمام کرنا ہوگا، ہمیں اپنے زبان کی عبادت کرنی ہوگی اور مکمل طریقہ سے روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا ہوگا، تب جا کر ہمارا روزہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حالت روزے میں روزے کے اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات اور فرمودات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔